الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج العربیہ للسید نبی حیدر آبادی الدرس التاسع عشر. کون سا ہوگا؟ الدرس التاسع عشر یعنی 19واں درس. 19واں درس ہے. آپ نے ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے ان سب کو ابھی کیا کر دیا انہوں نے؟ ملا دیا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ دیکھیے غور کریں گے. من پڑھ چکے ہیں پہلے, علا حرف جر پڑھ چکے ہیں, ایو پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھا ہے, اینا پڑھ چکے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے آ چکی ہیں. اب یہاں پہ آپ کو ایک مشق کرائی جا رہی ہے کہ اتنی آپ کو الگ الگ چیزیں بتائی گئیں, اب آپ کو آیا کتنا وہ دیکھنا ہے. تو چلیے کہہ رہے ہیں من علی ھذا الکرسی. کیا ترجمہ کریں گے جوہر؟ یہ کرسی پر کون؟ یہ کرسی پر کون؟ نہیں, یہ کرسی پر نہیں کہتے, بولتے ہیں اس کرسی پر کون ہے. اتنا ٹرانسلیشن میں چینج آ جائے گا. من علی کون ہے, علی ھذا الکرسی اس کرسی پر. کہا علیہ ولدن اس پر لڑکا ہے. لڑکا. یہ علیہ میں جو ہا ہے یہ کہاں جا رہی معلوم ہے؟ یہ کہاں پلٹتی ہیں؟ ضمیریں پلٹتی ہیں کہیں نہ کہیں, ان کا مرجع ہوتا ہے جہاں یہ رجوع کرتی ہیں کرسی کی طرف. احسان. یہ کہاں؟ علا یعنی علل کرسی. یہ ٹھیک ہے, کرسی پر لڑکا ہے. تو یہاں کرسی نہ استعمال کر کے ہم نے کون سی ضمیر استعمال کی؟ ہا کی. علیہ. اب دیکھیے ایو شیئن کیا ترجمہ کریں گے؟ ایو شیئن کا کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ امام الولد لڑکے کے سامنے. ایو شیئن کون سی چیز امام الولد لڑکے کے سامنے ہے. کا امامہو. اب یہاں امامہو سے مراد کون ہے؟ امام الولد. ہاں اس کے سامنے, اس لڑکے کے سامنے ترجمہ نہیں کریں گے, کہیں گے اس کے سامنے. طاولۃ میز ہے. پھر ایو شیئن کون سی چیز ہے؟ فوق الطاولۃ میز کے اوپر. طاولہ کہتے ہیں ٹیبل کو, طاولہ ٹیبل. ایو شیئن کون سی چیز ہے؟ فوق الطاولۃ عابد میز کے اوپر. کہا فوق الطاولۃ. اب یہاں پہ دیکھیے فوق تو پہلی بار آ رہا ہے میرے خیال سے آپ کے پاس. ویسے میں نے اس دن بورڈ پہ اشارہ کر دیا تھا تحت فوق امام خلفہ. صحیح ہے, کتاب میں پہلی بار آ رہا ہے. فوق الطاولۃ یہ سب ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا, ہمیشہ مضاف ہوں گے. طاولہ مضاف الیہ, امامہ مضاف ہوگا. ٹھیک ہے, تو فوق الطاولۃ میز کے اوپر. کتاب و قلم الرصاص کتاب ہے اور پینسل ہے. این قلم الرصاص کہہ رہے ہیں پینسل کہاں ہے. کا ہوا فوق الکتاب وہ کتاب کے اوپر ہے. والکتاب تحتہ اور کتاب اس کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, کس کے نیچے؟ یعنی تحت قلم الرصاص پینسل کے نیچے. یاد رکھیے اس کو, تحت, فوق, امام, خلف, وراء. اس کو بولتے ہیں ہم لوگ ظرف مکان. کیا بولتے ہیں؟ ہاں. ایسا کوئی بھی لفظ عابد کہ جس سے پتہ چلتی ہے کہ کوئی کام کہاں پر ہو رہا ہے اس کو بولا جاتا ہے ظرف مکان. ٹھیک ہے, جس سے پتہ چلے. جیسے علیہ امامہ طاولۃ, تو امامہ سے جگہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مکان کس کو بولتے ہیں؟ جگہ کو. فوقہ سے جگہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس کے اوپر. تو جگہ آئی کہ نہیں کوئی؟ تو ایسا کوئی بھی ورڈ عربی میں جس سے جگہ کے بارے میں پتہ چلتا اس کو کیا بولیں گے؟ ظرف مکان. ٹھیک ہے, اور ایسے ورڈ جن سے
جن سے وقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کو بولتے ہیں ظرف زمان، اور دونوں ظرف مکان اور ظرف زمان یہ مفعول فی ہوتے ہیں، مفعول فی، ٹھیک ہے؟ 5 طرح کے مفعول ہوتے ہیں، کتنے؟ 5۔ ابھی تک آپ نے جو جانا ہے وہ جانا ہے مفعول بہی کے بارے میں، ایک ہوتا ہے مفعول فی، انشاءاللہ رفتہ رفتہ پتہ چلے گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح سے تحتہ ہے، والکتاب تحتہ، اور کتاب اس کے نیچے ہے، یعنی پینسل کے نیچے ہے۔ من مع ذالک الولد، یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ من مع ذالک الولد، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں معہ صدیقہ وہو امامہ، معہ یعنی اس کے ساتھ، اس کا دوست ہے اس کا اور وہ دوست اس ہے، کے وہو سامنے، امامہ اور وہ اس کے سامنے ہے۔ احسن۔ این بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے؟ کہا بیتہ یعنی اس کا گھر، وراء المدرسۃ، مدرسے کے پیچھے ہے، وراء مانے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے، تو پیچھے جگہ ہے یا نہیں ہے؟ خلفہ بھی پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حل امتحانہ قبل العطلۃ، حل امتحانہ یعنی کیا اس کا امتحان قبل العطلۃ چھٹی سے پہلے ہے، قبل مانے پہلے، لا نہیں، امتحانہ اس کا امتحان اس کا امتحان بعد العطلۃ چھٹی کے بعد ہے۔ عطلہ کس کو کہتے ہیں؟ چھٹی۔ کو ذالک الولد، وہ لڑکا، مشغول، مشغول ہے، بالقراءۃ، کیا ترجمہ ہوگا؟ پڑھنے میں، وہ لڑکا مشغول ہے پڑھنے میں، وصدیقہ اور اس کا دوست مشغول بالکتابۃ، مشغول ہے لکھنے میں۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح سے کرنا ہے؟ تو کل آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے آنا ہے، یاد کر کے آنا ہے، کل آپ لوگوں سے پڑھوا کے اس کا میں ترجمہ کرواؤں گا، تاکہ اس طرح سے ہم لوگ جانے انجانے میں آگے نہ بڑھتے رہیں۔ اب چلیے آ جائیے اس کے 9ویں درس پہ، 8ویں کے 9ویں جی، 8ویں درس پہ، تاکہ وہ اس کا ریویژن ہو جائے۔ جائیے، کون سا پڑھ لیا؟ یہ نہیں پڑھا ہے مچھلی پانی میں؟ کئی بار پڑھو گے بھائی تم؟ چلیے، آپ نے تمرین نہیں دکھائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیا پریشانی ہے؟ ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل جانا ہے، جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 8واں درس دیکھیے، 8واں درس منہاج العربیہ ہے، درس نمبر 8 ہے۔ آپ کو میں نے مبتدا خبر بتا دیا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ جی ہاں، مبتدا خبر اور نکرہ اور معرفہ، مبتدا اور معرفہ نہیں بیٹا۔ یہاں دیکھیے، ہم نے آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ مبتدا کیا ہوگا؟ معرفہ، کیا رہے گا وہ؟ معرفہ۔ خبر کیا ہوگی؟ خبر نکرہ رہے گی۔ بولنا تھا یہاں دیکھیے، الکتابوں کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نہیں بیٹا؟ یہاں دیکھیں الکتابوں، اور اس کی خبر لے کے آئیں گے تو یہاں لا دیا ہم نے جدیدن، کیا معنی ہو جائے گا الکتاب و جدیدن کا؟ کتاب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں الکتاب و جدیدن، ٹھیک ہے، کتاب نہیں ہے۔ اب
جار مجرور اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہو تو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے الکتاب، اس کے ساتھ معلوم کیا کرنا ہوگا؟ یہاں پہ جیسے یہاں لے کے آئے ہیں الف لام لے کے آئے ہیں، دیکھیے یہاں نہیں ویسے ہی لے کے آئے ہیں، دیکھیے یہاں پہ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، صحیح ہے، علی المکتب کہاں ہے؟ کتاب نئی، کتاب میز پر ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھیے جار مجرور کو ہم نے یہاں ایڈ کیا ہے، یہ الگ سے آپ کو بتایا گیا تھا نا، للانسان للولد، لل مانے کیا ہوتا ہے؟ لیے، علی مانے کیا ہوتا ہے؟ پر، ٹھیک ہے، فی مانے کیا ہوتا ہے؟ میں۔ اب ان کو مبتدا خبر کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے وہ یہاں ہمیں سیکھنا ہوگا۔ کہہ رہے الحمد ثابت، حمد ثابت ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ حمد ثابت ہے، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ القرآن ہدایت، کیا ترجمہ ہوگا؟ قرآن ہدایت ہے، للانسان انسان کے۔ آپ کو ترجمہ ایسے کرنا ہے، تھوڑا الگ الگ کر کے کریے تاکہ آپ کو بھی کیا رہے؟ آسان رہے اور سمجھ میں آئے۔ العمل ضروری، کیا کہیں گے؟ عمل، عمل ضروری ہے، للعالم عالم کے لیے۔ آیا سمجھ میں؟ الاستاذ جالس، استاد بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ علی الکرسی، کرسی پر۔ الولد واقف، لڑکا کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ علی الارض، زمین پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں القلم لازم، کیا مطلب ہوگا؟ قلم لازم ہے، للکتابت، لکھنے کے لیے۔ الکتاب لازم، کتاب لازم ہے، کس لیے؟ للقراءت، پڑھنے کے لیے۔ تو ایسے ترجمہ کر لو گے نا بیٹا، الگ الگ ٹکڑوں میں کر کے آسانی سے۔ العلم نعمت، علم نعمت ہے، للانسان انسان کے لیے۔ الدرس سہل، درس آسان ہے، للولد لڑکے کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں اب ترجمہ کیسے کریں گے وہ دیکھیے، غور کریے۔ سلام چھوٹے پر واجب ہے، تو اب ترجمہ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے مبتدا خبر بنائیے، پہلے مبتدا خبر بنائیے، کہیں گے السلام واجب، یعنی سلام واجب ہے، کس پر؟ چھوٹے پر، علی الصغیر۔ آگے سمجھ میں کیسے بنے گا؟ شکر انسان، اچھا اس کو جانے دیں، پانی انسان کے لیے ضروری ہے، تو کہیے پہلے الماء ضروری، الماء ضروری، پانی ضروری ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، تو للانسان۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیسے بنے گا؟ جی۔ ادب لڑکے پر واجب ہے، الادب واجب علی الولد، ہاں الادب واجب علی الولد، ہاں ادب واجب ہے لڑکے پر۔ تو امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے تو امیر کی آئے گی امیر، الامیرو، پھر بیٹھے کے لیے آئیے جالسون، کہاں بیٹھا ہے؟ علی الفرس، علی الفرس، الامیرو جالسون علی الفرس۔ تو کر لو گے یہ؟ جی۔ تو انشاءاللہ اس ترجمے کو کر کے لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے پہلے مبتدا خبر لائیے اور اس کے بعد جار اور مجرور لے کے آئیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے انشاءاللہ، خدا حافظ۔